سرائکی زبان میں کہتے ہیں جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا۔ جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے سونے سائیں باجھوں رنگ تیلیاں دا۔ نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروح شاہ جت یار نہیں یل دیکھو حال حویلیاں۔ جامعہ انوار القرآن پہلے سے بہت خوبصورت چل رہا ہوگا، دوستوں نے تعریف کی، آپ کے ساتھیوں کی، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ یہ شاہ صاحب کے اخلاص و محبت کا لگایا ہوا پودا ہے، اللہ اسے تناور درخت بنائے۔ لیکن قبلہ شاہ صاحب کے دم قدم سے جو بہار تھی ظاہر ہے وہ انہی کے ساتھ تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کی روحانیت آج بھی اس ماحول پہ سایہ فگن ہے۔ انہوں نے خون ناب دے کر، خون جگر دے کر اس ادارے کو پروان چڑھایا ہے، اور حق یہ ہے کہ اس مسجد کی، اس جامعہ کی ایک ایک اینٹ جھانک جھانک کر شاہ صاحب کی یادوں کو تازہ کر رہی ہے۔ اس فضا کے اندر ان کی سانس موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن وجود کی جو برکت ہے، حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ یہ فضلائے کرام، یہ مدرسہ، یہ حضرت کے ساتھی، یہ کوئی فضول شے نہیں ہے، یہ قیمتی متاع ہے جانے والوں کی، یہ بخشش کا سامان ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی دعا قرآن مجید میں مذکور ہے کہ آپ کہتے تھے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے میرے مالک تیرا خلیل جب دنیا سے چلا جائے ایسا نہ ہو کہ خلیل کی یاد مٹ جائے، میرے مولا سچی زبانوں پہ میرا ذکر خیر برقرار رہے، آنے والوں کے دل میں میرا پیار رہے، دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں میرا ذکر اذکار رہے۔ یہ دعا بظاہر بڑی سمپل سی ہے، مقصود اس کا یہ ہے میرے اللہ میں چلا جاؤں تو دنیا میرا نام لیتی رہے۔ یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ وہ نبی کعبے میں بھی بندہ جاتا ہے تو خلیل اللہ یاد آتے ہیں، بندہ طواف کرتا ہے حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں، آپ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز آ کے مقام ابراہیم کے سامنے پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں، آپ صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں حضرت خلیل اللہ یاد آتے ہیں، آپ مقام عرفات میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، حج کا ایک ایک رکن حضرت ابراہیم کی یاد دلاتا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جگہ جگہ آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، کہیں ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، قرآن پڑھتے ہیں خلیل اللہ یاد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ہر نماز میں یاد دلاتا ہے،
جس کی یادوں نے مسلمانوں کی زندگی کو گھیر رکھا ہے، وہ نبی بھی دعا کر رہے ہیں مولا میری یاد سلامت رہے۔ یہ نہیں کہا میری اولاد سلامت رہے، میرا شہر سلامت رہے، میرے بچے سلامت رہیں، میری بچیاں سلامت رہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میری یاد سلامت رہے۔ تو یادیں کیسے سلامت رہتی ہیں؟ کسی نے خوبصورت لفظ کہا، وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ دل سے اتر جائے تو مر جاتا ہے، بندہ دل سے اتر جائے تو مر جاتا ہے، اور اگر بندہ دل میں اتر جائے، بات تو صرف سے اور میں کی ہے نا۔ کسی نے کہا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، کہ میری آنکھوں کے سامنے رہ تاکہ تیری یاد میرے دماغ میں، میرے دل میں، میری آنکھوں میں سلامت رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوثیہ۔ بندے کا کام یہ ہے کوشش کرے کہ میں دل میں اتروں، دل سے نہ اتر جاؤں۔ قبلہ شاہ صاحب ایک دل میں نہیں، ہزاروں دل میں اترے، اور آج کا دن یہ ان کے دل میں اترنے کی ایک دلیل ہے۔ اس لیے کہ سروں پہ حکومت کرنے والے مر جاتے ہیں۔ بادشاہ دنیا میں آئے، افت اقلیم شہنشاہ، لیکن جب مرے تو گردش لیل و نہار کی چکی نے انہیں پیس کے رکھ دیا۔ آج کسی کا نام ہی نہیں ہے، لیکن فقراء، صاحب عمل علماء، ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ صدیوں کی گردش انہیں مٹا نہیں سکی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بلال کا، حضرت سیدنا بلال کا حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال ایک غلام تھے۔ بلال وہ حبشی زادہ حقیر، ایک تو حبشی زادہ، دوسرا حقیر، فقیر، اور اسی وقت میں روم کا بادشاہ، ہفت اقلیم بادشاہ۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بادشاہ بھی مر گیا، بلال بھی گزر گیا۔ بادشاہ کو گردش لیل و نہار نے فنا کے گھاٹ ایسا اتارا کہ نہ اسے کوئی مورخ جانتا ہے، نہ اسے کوئی بندہ پہچانتا ہے۔ لیکن بلال اتنا اس کی یادوں کا کمال۔ علامہ صاحب کہتے ہیں یہ اقبال کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ بادشاہ فنا ہو گیا ہے اور گلی گلی میں بلال ہے۔